ہے ادھر آگے آگے بیٹھا رہو تو اچھا ہے، آگے آگے بیٹھنا مسجد میں، مسجد کا احترام یہی ہے۔ مسجد میں اگر ایک جگہ بیٹھے رہے لوگ تو معلوم ہوتا کہ ہاں اتنے لوگ آ گئے۔ آپ لوگ بھی اتنے سردیوں میں، آج کل سردی بہت چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں دیر ہو رہی سردیوں کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، اصل میں دنیا میں ہمارا مسئلہ ایک اللہ کا ہے، ایک اللہ، ایک خدا، اس کو توحید بولتے ہیں، توحید۔ سارا مسئلہ ہمارا سب توحید کا ہے، توحید کے لیے جینا، توحید کے لیے مرنا، توحید کو اپنی زندگی میں لانا، ایک اللہ کی زندگی۔ ساری دنیا میں یہی جھگڑا چل رہا۔ دنیا میں لوگ ساری قومیں مسلمانوں کے جو خلاف ہیں اور مسلمانوں کو بربادی چاہتے ہیں، وہ صرف توحید کی وجہ سے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا کی قومیں کوئی دو خدا، کوئی تین خدا، کوئی سینکڑوں خدا، بس یہ قوم، دنیا کی قومیں یہی ہیں، ایک خدا کو ماننے والے دنیا میں نہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں، باقی دنیا میں سب عیسائی لوگ تین خدا کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس بھی کئی نبیوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی قومیں کئی خداؤں کو پیدا کر دی، کئی اللہ ہے۔ ایسی دنیا کی قومیں توحید کو برباد کر دی ہیں۔ ہمارا سارا معاملہ توحید کا نہیں، ایک اللہ کا ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ پر ایسا یقین، ایمان رکھنا کہ اس کے ذریعے سے نبی سے محبت پیدا ہو جائے، توحید یہ ہے۔ اگر ہم اللہ ایک ہے بول رہے اور نبی سے محبت نہیں ہے تو توحید ہماری جھوٹی ہے، غلط ہوگی۔ یہی بات سمجھنے کی ہے دنیا میں۔ ایک اللہ، ایک توحید، ایک خدا کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کو مانتے ہی انسانوں میں، ہم میں نبوت سے محبت پیدا ہو جائے۔ توحید دنیا کے اندر نبوت چاہتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت نبیوں کو بھیجتا رہا، آخر میں آخری نبی کو بھیج دیا۔ توحید بغیر نبوت کے آگے نہیں چلتی۔ نبوت ہی توحید کا صحیح راستہ بتاتی ہے۔ ایک اللہ، سب لوگ بول رہے ایک اللہ، ایک اللہ، ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، ساری قومیں بول رہی، لیکن ان کو نبوت سے محبت نہیں ہے، نبوت سے دشمنی ہے۔ توحید کا مطلب نبوت سے محبت پیدا ہونا، یہ ہے توحید۔ ایک اللہ کے پر یقین رکھنا، ایسا یقین ہونا کہ اس سے نبی سے محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اللہ کی بنیاد پر سزا دی جا رہی تھی مکے میں، مہینوں بہت سخت ترین تکلیف دے رہے تھے، لیکن ان سے بعض دفعہ جب پوچھتا، ابو جہل پوچھتا کہ بھئی تیری سزا ختم کر دیں گے اگر تو نے محمد کو چھوڑ دیا تو حضرت بلال اس پر کبھی تیار نہیں ہوئے، حالانکہ سزا پا رہے تھے ایک اللہ پر، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نبوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔
نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو توحید وہ ہے جو نبوت سے محبت پیدا کرے۔ ہمارے پاس بھی مسلمانوں میں بہت ساری قومیں اور بہت سارے طبقے ایسے ہیں، ایک اللہ بول رہے لیکن نبوت کا اہتمام نہیں ہے۔ بوہری، کھوجا، اسی طریقے سے شیعہ، اور اسی طریقے سے اور قومیں اور کچھ جماعتیں ایسی پیدا ہو گئی جو ایک اللہ سے بولتے ہیں لیکن نبوت سے محبت نہیں ہے۔ توحید وہ جو نبوت سے محبت رکھے، وہ توحید صحیح ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان صحیح ہے۔ ایمان لا رہے ایک اللہ پر اور نبی کی بات کو نہیں مان رہے، یا نبی سے محبت نہیں پیدا ہو رہی، تعلق نہیں پیدا ہو رہا، تو وہ توحید، وہ ایمان صحیح نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں جھگڑا چل رہا توحید کا، ایک اللہ کا، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو قومیں ہو گئی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ ایسی توحید کو جانتے ہیں جس سے نبوت متعلق ہے۔ ورنہ ساری دنیا بولتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک اللہ ہے، کہ یہاں کی قوم بھی بولتی ہے ایک ہی بھگوان ہے، لیکن نبوت سے محبت نہیں رہنے سے کئی خداؤں کو پیدا کر دیا انہوں نے۔ مسئلہ سارا یہی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، مکے کے دور میں خصوصاً، مکے والے تکلیف جو دے رہے تھے صرف اسی وجہ سے دے رہے تھے کہ بھئی یہ محمد کو چھوڑ دو، تم ان کو چھوڑ دو، بس تم ہمارے ہیں، بس یہی بات تھی۔ وہ صحابہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے تیار نہیں تھے کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ یہ ہے مسئلہ اصل۔ اسی وجہ سے جو ہے توحید کے ساتھ ساتھ نبوت سے تعلق، نبوت سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ عام طور سے یہ ایک فتنہ چل پڑا دنیا میں مسلمانوں میں۔ آپ اگر دنیا میں جو قومیں ہیں بوہری، کھوجا وغیرہ، ان کو پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ان کو داعی مطلق سے تعلق ہے، ان کو سیدنا سے تعلق ہے، کھوجا لوگوں کو ان کے سردار سے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں، اتنی محبت نہیں ہے، تو معاملہ بگڑ گیا۔ ایسی توحید اللہ کو قبول نہیں ہے۔ شیعہ حضرات یہ بھی ایک اللہ کو بولتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی کو کھڑے کر دیا کہ اصل نبوت حضرت علی کی تھی، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو صاحبین نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جانشین ہوئے، اس پر بھی ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی تھے۔ پہلے تو نبوت کے قائل تھے یہ کہ نبی حضرت علی ہی ہیں، بس اسی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا دنیا کی قوموں کا۔ صرف ہم اہل سنت والجماعت مسلمان ہی ایسے ہیں، ایسی توحید کے قائل ہیں جو نبوت سے محبت رکھیں، یہ سب توحید صحیح ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز تو اللہ کی پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے جماعت چل رہی تھی، اور یہ مسجد نبی اس زمانے میں تعمیر شدہ نہیں تھی۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھ گئے، مصلی سے اور آگے بڑھے، تو صحابہ بھی اپنے اپنے مصلوں سے آگے بڑھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے آئے اپنے مصلی پر، تو صحابہ بھی اپنے مصلی پر چلے گئے پیچھے پیچھے۔ ایک دن ایسی نماز ہوئی، نماز ظاہر اللہ کے لیے ہو رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ کون سا عمل کیا کہ آپ آگے بھی گئے پیچھے بھی گئے؟ کہا کہ اصل میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے جہنم اور جنت نظر آئی،
جنت نظر آئی مجھے پہلے تو میں جنت کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، تو مجھے جنت نظر آئی پوری، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد مجھے جہنم نظر آئی، جہنم کی لپیٹیں آنا شروع ہو گئی، تو میں پیچھے ہٹ گیا، جہنم کو دیکھ رہا تھا میں، تو صحابہ کرام بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی، توحید ضرور تھی، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے کے لوگوں نے گرفتار کیا اور ان کو قتل کے لیے باہر لے کے گئے، تو چلتے چلتے راستے میں ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم کو ہم چھوڑ دیتے، لیکن تم محمد کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اگر تم 1,00,000 مرتبہ بھی یہ بات کہو گے تو میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اس وجہ سے قتل کر رہے تھے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا ایک اللہ پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنی معافی نامے کو بھی لانا نہیں چاہتے تھے کہ تم مجھے اس بات پر معاف کر دو گے کہ میں محمد کو چھوڑ دوں، میں اس پر کبھی بھی گوارا نہیں، میں اس پر کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ اس طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، نوجوان آدمی تھے مکے کے اندر، اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا، پہلے ان کے ہاتھ کاٹے، پھر آنکھیں ان کی ضائع کر دی، اس کے بعد پھر ان کو پیر کاٹے اور پھر آدمی شہید کر دیے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کس بات پر؟ صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ پر۔ تو ایک اللہ کی خاطر جو ہے صحابہ کرام ہر تکلیف کو برداشت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا بھی تیار نہیں تھے۔ بس توحید ایمان اس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صحابہ کو توحید اور ایک اللہ کا ذکر سکھاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ذکر یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تو صحابہ کرام 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا؟ غیب کی دنیا ان کو نظر آتی تھی، اللہ کا ذکر کرنے سے غیب کی دنیا انسان کو نظر آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے ذکر اور 24 گھنٹے قرآن کریم، دو چیزیں ہیں جو غیب کو کھولتی ہیں، ذکر اللہ اور کلام اللہ۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر اس کو کثرت سے کریں گے نا تو غیب کا عالم کھلے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو ہمیشہ جنت بھی نظر آتی تھی، جہنم کو دیکھتے تھے، جنت کے محلوں کو دیکھتے تھے، جنت کے اندر فرشتے جو ہیں وہ ان کو دیکھتے تھے صحابہ کرام اپنی زندگی میں۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے صحابہ کرام۔ یہ کیسا دیکھتے تھے؟ اس لیے کہ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں غیب کا عالم کھولتی ہیں۔ آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لو، کثرت سے ذکر کرنا اللہ کا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، غیب کا عالم آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بالکل کھلی بات ہے۔ یہ تو توحید کو ہم آنکھوں سے دیکھنا، اللہ کی توحید کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے، اور یہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جنت جہنم کے عرش الہی کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت کی وجہ سے ہر چیز چھپی ہوئی نظر آتی تھی صحابہ کرام کو، بلکہ زمین کے اندر، زمین پر کہاں کیا چیزیں ہیں، غیب کیا چیزیں، یہ سب صحابہ کرام کو نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں
ایسے زمین کے حصوں کو معلوم کر دیا کہ جس کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ عالم غیب کا جب عالم کھلتا ہے تو جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ انسان کو نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں وہ بھی تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وہ کھلم کھلا دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باتوں کو سنتے تھے، ان کی شکل صورت دیکھتے تھے، ان کی چال ڈھال کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لا کر کے حضور کے پاس رکھ دیا، پورا قربان کر دیا، تو فوراً جبرائیل اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سے کہ ابوبکر تم اس طرف کھڑے ہو، میرے سیدھی طرف جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جبرائیل کو حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ جبرائیل اترے ہیں، میرے بازو میں کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے۔ اللہ کا سلام حضرت ابوبکر صدیق کو آیا۔ کس قدر غیب کی طاقت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا سلام آیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ قربانیاں دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کیسا دیکھا؟ آج کیوں نہیں دیکھتے کوئی مسلمان؟ کسی کو فرشتے نظر نہیں آتے، کسی کو غیب کا عالم نظر نہیں آتا۔ اصل میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو غیب کا عالم بند ہو گیا، غیب نظر نہیں آتا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ میدان بدر میں آپ کھڑے ہوئے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے، کل 313 نوجوان آپ کے ساتھ میں تھے اور سامنے 1200 کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی مدد آئے، کوئی مدد نہیں آئی۔ جب آخر میں آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اب میں 313 لوگوں کو لے کر کے تیرے نام کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اگر یہ لوگ شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو تیرا نام کون لے گا؟ بس یہ کہنا ہی تھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے اور مسلح تھے، وہ ہتھیار بند تھے صحابہ، وہ اتر رہے، اور بہت سارے فرشتے جبل نور پر اتر رہے تھے، جو میدان بدر سے قریب ایک پہاڑ ہے، ریتیلا پہاڑ ہے اور بہت نفیس ریتی ہے اس کی، لوگ وہاں جا کر کے اوپر تک چڑھ جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو اترتے تھے جبل نور پہ اترتے تھے اور وہاں سے سیدھا میدان کی طرف جاتے تھے۔ تو ہزاروں سینکڑوں صحابہ نے دیکھا اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے اور میدان بدر کی طرف آ رہے۔ اس طریقے سے پھر میدان بدر میں لڑتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا کہ بہت سارے فرشتے میدان جنگ میں شریک رہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کافر کا سر نیچے گر گیا، حالانکہ اس کو قتل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو قتل کرنے والے فرشتے تھے۔ قتل کیا تو سر گرتا ہوا دیکھ رہے، لیکن قتل کرنے والا کون ہے وہ نہیں دیکھے، وہ فرشتے تھے۔ تو فرشتوں کو آپ صحابہ کرام ایسا دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت پر رہو گے جو ابھی جس حالت پر ہیں تو آئندہ تمہارے ساتھ فرشتے کھیل کھیلیں گے، تمہارے آگے پیچھے پھریں گے، تمہارے ساتھ بستروں میں رہیں گے، تم راتوں میں چلو گے تو تمہارے ساتھ راتوں میں چلیں گے فرشتے، اگر اس حالت پر رہو گے۔ تو صحابہ کرام فرشتوں کو ایسا دیکھتے تھے جیسے آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔
غیب کا عالم کھلا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ کرام ذکر اللہ اور کلام اللہ کثرت سے پڑھتے تھے، تو اللہ کی توحید کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ اللہ کی نشانیوں، عرش الہی کو دیکھتے تھے، اللہ کی نشانیوں، کثرت سے توحید، کثرت سے ذکر اللہ اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے پر اللہ کی طرف سے ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی، غیب کا عالم دیکھتا ہے۔ چنانچہ توحید توحید جو آج کل نعرہ لگایا جا رہا، ایک اللہ، لیکن اللہ کا ذکر کوئی نہیں کر رہا۔ توحید دو چیزوں سے کھلتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اور اللہ کا کلام پڑھنے سے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا، اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر، اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کریں گے تو اللہ کی غیب کی نشانیاں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا۔ چنانچہ اس کی ہم محنت کراتے ہیں، اس کا ہم نے تجربہ کیا۔ ہمارے پاس مجلس ہوتی ہے ہر بدھ کو، ہر بدھ کو جو مجلس ہوتی ہے 100-200 آدمی، 200-300 آدمی شریک رہتے ہیں، 100-200 آدمی، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اور یہ صرف یہاں بدھ کو یہاں ہماری مجلس ہوتی، تو ہم نے یہ ذکر سکھایا، اللہ کا ذکر کثرت سے 1000 مرتبہ اگر روزانہ اللہ 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 کہے اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو غیب کا عالم کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ کرا رہے ہم، جو صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، توحید کو دیکھنا۔ توحید خالی زبانی بولنے سے نہیں آتی، توحید ایک اللہ ہے باقی سب شرک ہے بولنے سے نہیں آتی، بلکہ ایک اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے، جیسے صحابہ دیکھتے تھے۔ تو آج ہم نے کئی جگہ اس کی مشق کرائی، تو کئی لوگ رات اور دن ذکر کرتے رہے، تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہماری محنت میں شریک ہیں، تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، منکر نکیر کو دیکھا، قبر میں خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور منکر نکیر سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کو توحید یعنی ایک اللہ کا یقین ہوتا ہے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو ذکر اللہ کرنے کے بعد انہوں نے عرش الہی کو دیکھا۔ عرش الہی کو فرشتے ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے شہد کو اس کی مکھیاں چمٹی ہوئی رہتی ہیں، ایسا دیکھا۔ اور اس قدر نورانیت کہ وہ نورانیت پورے آسمانوں میں پھیل رہی۔ ہمارے پاس جن لوگوں کو ہم نے محنت کرایا انہوں نے ایسا دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، خوابوں میں پوری جنت نظر آئی۔ تو یہ صحیح توحید ہے، خالی زبان سے توحید بولنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ 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 کا ذکر روزانہ 1000 مرتبہ اگر کریں گے سب توحید کے راستے کھلتے ہیں۔ آج کل اللہ کا ذکر تو کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ اللہ کا کلام پڑھ رہے، صرف ایک اللہ کہہ رہے، تو ایک طرف ایک اللہ کہہ رہے اور دوسری طرف جا کے بزرگوں کی مزار پر دھڑا دھڑ سجدے کر رہے۔ تو توحید کہاں رہی؟ وہ توحید کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور وہ ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ذکر نہ کرنے کی وجہ سے خالی توحید توحید ایک اللہ بول رہے، ایک اللہ بول رہے اور دوسرا عاملین کے پاس جا کے دھڑا دھڑ سجدے کر رہے، 24 گھنٹوں پر پیسہ خرچ کر رہے، بزرگوں کے مزار پر دھڑا دھڑ سجدے کر رہے، بزرگوں کے مزار سے منتیں مانگ رہے۔ پھر توحید کہاں رہی؟ توحید اصل میں رہتی انسان کے اندر جب آتی ہے جب انسان توحید یعنی ایک اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے۔ ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کوئی آج نہیں کر رہا، اللہ کلام کثرت سے پڑھ رہا۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور بہت سارے علماء کثرت سے ذکر کرتے تھے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ موجودہ زمانے کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ابھی گزرے، روزانہ صبح سے شام تک ایک کلام مجید ختم کرتے تھے۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات بھر میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور بہت سارے اہل اللہ ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا دن بھر جو کام کرنا ہے کرتے تھے، باقی ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی اور دل سے ذکر کرتے تھے۔ ہزاروں کو دیکھے ہم نے، لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے، توحید نام کی رہ گئی۔ ایک اللہ ہم بول رہے ضرور، لیکن ایک اللہ کے خلاف کام ہو رہا دھڑا دھڑ۔ ایک اللہ بول رہا ہے اور نبوت سے محبت نہیں رہی، نبوت کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ بول رہے ہم ایک اللہ کی عبادت، ایک توحید کا کام کر رہے، توحید چلا رہے، لیکن نبوت سے دشمنی، نبوت کے کسی کام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نبوت کی سنتیں کوئی مانتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنتیں قرار دی وہ سنتیں ترک کر رہے اور بول رہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسا ایک اللہ نہیں چلے گا۔ توحید اور ایمان جس کو بولتے ہیں ہمارا، جس پر ہم قائم ہیں، توحید اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے روزانہ۔ سب انسان کو اپنی توحید اور ایک اللہ کا غیب کا عالم نظر آ جاتا ہے۔ آج ہم نے جو ہے ہمارے پاس ہے ایک اللہ ضرور ہم بول رہے، لیکن دنیا بھر کے مشرکانہ عمل ہو رہے رات دن۔ یہ اس وجہ سے ہو رہے کہ اللہ کا جب ذکر ہی نہیں رہا اور خالی زبان سے بول دیا ایک اللہ ہے، تو اس کے اثرات نظر نہیں آتے، نہ غیب کا عالم نظر آتا، اور اس کی وجہ سے انسان دوسروں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا اللہ کی جگہ پر۔ جب انسان کے کام نہیں ہوتے دنیا میں، تو پھر انسان بزرگوں کو، عاملین کو، غلط لوگوں کو، درگاہوں کو اور سجادگان کو خدا سمجھ کر کے ان کے اوپر نذرانے چڑھاتے رہتے، تو توحید باقی نہیں رہتی۔ میرے عزیز دوستو، توحید ایک اللہ ایمان اپنے دل میں اگر رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم نے ہزاروں نوجوان پر محنت کیا، تو الحمدللہ ان کو توحید اپنے آنکھوں سے نظر آ رہی، اپنی آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے یہاں بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھ رہے، یہاں رہ کر کے وہ عرش الہی کو خوابوں میں دیکھ رہے۔ یہ ہم نے تجربہ کیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کروایا، تو اس کا یہ نتیجہ۔ تو آج ہم نے کیا ہے، یہ ہم اس کی باقاعدہ محنت کراتے ہیں، تو حیدرآباد سے بمبئی تک ہزاروں لوگ ذکر اللہ کر رہے، اور سب کو ایسی چیزیں نظر آ رہی، سب ایک اللہ کی توحید پر یقین کر رہے تھے، غیب کا عالم نظر آ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو رہی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم محنت کرا رہے، کبھی آ کر کے آپ شریک ہو جاؤ۔ بدھ کے دن 9:30 بجے سے ہماری مجلس شروع ہوتی، جو 11:30 تک چلتی ہے، اس میں بہت ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ، اور الحمدللہ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر، ایسے لوگ ہماری مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور توحید کو سیکھتے ہیں۔ اصل توحید سکھاتے ہیں ہم، توحید کو آنکھوں سے بتاتے ہیں کہ یہ توحید ہے، یہ اللہ ایک ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ خالی زبان سے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، آج یہی زمانہ، بہت زمانے تک یہی چلتا تھا، آج ہم کو یہی کرنا ہے۔ تو آپ حضرات بھی محنت کر کے دیکھ لو، کثرت سے اللہ کا ذکر اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، یا ہماری مجلس میں آپ شریک ہو جاؤ تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔